قیادتوں کا فرق تو رہتا ہے، لیکن ایک خاص واقعہ ہے جو کہ میرے ایک دوست نے مجھے یاد دلایا، اور اس کے بعد انہی کے اصرار پر میں یہ آج بات بھی کر رہا ہوں، اور میرا بھی دل چاہا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ ضرور کروں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں پر 18 اکتوبر کو پاکستان وطن واپس لوٹی، تو ان کے قافلے پر کارساز میں ایک زوردار بلکہ دو زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ورکر شہید ہو گئے اور تقریباً کوئی 500 کے قریب جو ہے وہ کارکن زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پوری رات بلاول ہاؤس میں سو نہیں سکی، اور صبح جیسے ہی سورج نکلا تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے حیران کن طور پر بلاول ہاؤس سے نکل کر جنا اسپتال پہنچی، اور وہاں پر ان کارکنوں کی عیادت کی جو کارکن 18 اکتوبر کے دھماکے میں رات کو زخمی ہو گئے تھے۔ صرف وہاں نہیں گئی، بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب یہ پتا چلا کہ اس دھماکے میں لیاری اور مختلف علاقوں کے کارکن شہید بھی ہو گئے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو لیاری چلی گئی، وہاں پر شہید کارکنوں کے ورثاء سے ملاقات کی اور وہاں پر ایک مزار پر حاضری بھی دی۔ اب قیادتوں کا فرق کیسے نظر آتا ہے یہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ یہ تو قصہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیان کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے کارکنوں پر کس طرح جان دیتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جان نثار بے نظیر ان پر جان چھڑکتے تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں دی بھی۔ اب ایک حال ہی میں ایک دھرنا لگا اسلام آباد میں، جہاں پر بھی جو ہے وہ قیادت موجود تھی، جو کہ چیئرمین بھی موجود تھے، بی بی بشرا بھی موجود تھی، گنڈاپور بھی موجود تھی، بڑی بڑی قیادتیں جو کہ پی ٹی آئی کی موجود تھی۔ وہاں پر یہ جب سارا معاملہ ہوا اور جو ہے لازمی ہے سرکار نے جب رد عمل دکھایا، تو جس طرح قیادت بھاگ گئی، یعنی قیادت ٹھہری نہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہسٹری میں یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھاگی ہو یا اس نے کارکنوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ میں خود آنکھوں دیکھا اس بات کا گواہ ہوں کہ 18 اکتوبر کے دھماکے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جائے وقوع سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں باہر نکلوں گی اور اپنے کارکنوں کو دیکھوں گی، اس کے بعد میں جو ہے ان کی پتہ نہیں میرے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کنٹینر کے باہر۔ لیکن قیادت نے زور دیا کہ محترمہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا دھماکہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کئی چھت پر جو ہے آپ کو نشانہ بنا کے بیٹھا ہو اور آپ جیسے نکلے تو آپ پر وار کر دے، لہذا آپ کی سیفٹی کے لیے اور پارٹی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ خیریت سے یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی جس میں جان نثار نے بے نظیر جو کہ اس وقت تھے اور اب شاید ہیں کہ نہیں ہیں، انہوں نے ایک پورا اپنی جو ہے جسمانی ڈھال بنائی ہوئی تھی محترمہ پر، اور محترمہ کو باحفاظت جو ہے قیادت کے پرزور اصرار پر اسے جو ہے بلاول ہاؤس شفٹ کیا۔ لیکن محترمہ جو ہے وہاں سے جسمانی طور پر تو چلی گئی، لیکن روحانی طور پر وہ کارساز پہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری رات اس نے نیند نہیں کی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے صبح ہی جو ہے وہ جنا اسپتال میں اپنے کارکنوں کے ساتھ گزاری۔ محترمہ جیسی قیادت اللہ سائیں کسی کو دے۔ بہرحال ہوا یوں کہ جو بات میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، قیادت چھوڑ کے چلی گئی، لیکن سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں دوست ہمارے کہ جی اتنے کارکن شہید ہو گئے اور اتنے کارکنوں کی زخمی ہو گئے، ایک بھی قیادت نے اسلام آباد میں زخمی ہونے والے کارکنوں کی عیادت نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ ایک بھی کارکن کی آج تک یہ ویڈیو ثبوت دکھا دیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں اسپتال میں گئے اور انہوں نے ان کارکنوں کی عیادت کی جو کارکن اس بھگدڑ میں، یا جو بھی آپ کہیں، میں کسی کی بھی تذلیل نہیں کرنا چاہتا، بھاگے یا بھگا دیا گیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں جو زخمی ہوئے ایک بھی نہیں گئے۔ اور یہ دوست جو ہمارے کہتے ہیں کہ جی ہلاکتیں ہوئی، ایک بھی کارکن کے اسلام آباد میں جنازے میں نہیں گئے ہیں، اگر ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ایک میں بھی نہیں گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قیادتوں کا فرق۔ یہ ہے جو ایک طرف قیادت جو ساری رات سو نہ سکی اور اپنے جانثاران کے جو تھے ان کی عیادت بھی کی، ان کے جو شہید ہو گئے ان کے ورثاء کے پاس بھی گئے، اور یہ ہے کہ یہ ابھی تک اسی میں بیانات میں لگے ہوئے، بلکہ آپس میں جو ہے وہ الزام تراشی میں لگے ہوئے کہ آپ بھاگے، آپ نے بھگایا، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا۔ او بھائی،
قیادت کرنا سیکھ، اگر قیادت کرنی ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے سیکھو. کم سے کم بندہ مخالف سے بھی سیکھتا ہے. جیسے آج بھٹو کو سب کہتے ہیں کہ واہ واہ بھٹو کو شہید نہیں کیا جاتا تو ملک پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. تو شہید کرنے والوں میں وہ بھی تو جو ہے اس کی بھی تو مذمت کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے شہید کیا ان کے ساتھ تو اب میں کیا کہوں کس طرح کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. لیکن بہرحال میں اس بحث کو آگے لے جانے کے بجائے یہاں پر میں واپس آتا ہوں کہ قیادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک کارکن پر جان جو ہے نثار کرتی ہے، اس پر جان چھڑکتی ہے، اس کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے. شاید آج کی قیادت کے سینے میں دل ہی نہیں ہے وہ جو کارکنوں کے ساتھ دھڑکتا ہو. خدا حافظ.